بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرض علوم کورس کا کل ہم نے پہلا سبق عرض کیا تھا، اور پہلے سبق میں ہم نے مومن بے اشیاء اور ایمان کے دو رکن بیان کیے تھے. ایمان مفصل کی صورت میں ہم نے مومن بے اشیاء بیان کی تھی کہ مومن بے اشیاء کون کون سی ہیں جن پر ایمان لانا ہے. سب سے پہلے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر. ہم نے عرض کی تھی کہ آگے جا کر ہم اس کی مکمل تفصیل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، صفات کے متعلق، اسماء افعال کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے. آج کے درس کے اندر ہم اسی کی وضاحت کریں گے، اور یہ جو عقائد ہم عرض کر رہے ہیں بہاری شریعت کے حصہ اول سے پیش کر رہے ہیں. پہلا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق عقیدے بیان کرتے ہوئے مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ پہلا عقیدہ بیان کرتے ہیں: اللہ عز و جل ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہے. قل هو اللہ احد، قرآن پاک نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کس چیز میں کوئی شریک نہیں ہے؟ آگے اس کی وضاحت فرماتے ہیں نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، یعنی کسی چیز میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے. ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. ذات میں شریک ہونے کا معنی یہ ہے کہ کوئی اور الہ ہو، کسی اور کو الہ مانا جائے تو یہ ذات میں شریک ماننا ہے. تو کوئی ذات میں شریک نہیں ہے، یعنی کوئی ذات اور الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے. اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کسی صفت میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے. افعال میں بھی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کسی فعل میں، کسی حکم میں، کسی فیصلے میں، کسی تدبیر و تصریف میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے، نہ افعال میں نہ احکام میں. افعال و احکام میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم ارشاد فرمائے تو وہاں پر مشاورت کی ضرورت پڑے، ایسے نہیں ہے. اور نہ ہی اسماء میں، یعنی اسماء میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. اسماء میں شریک ہونے کا معنی یہ ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں، جس طرح کہ اللہ، قیوم، قدوس، رحمان. یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں. تو ایسے ناموں کا اطلاق غیر پر بالکل درست نہیں ہے، کسی اور پر بالکل درست نہیں ہے. بلکہ ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا، مجمع الانہر کے اندر ہے، اذا اطلق علی المخلوق من الاسماء المختصة بالخالق جل وعلا نحو القدوس والقیوم والرحمن وغیرہ یکفر. فرماتے ہیں کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں، جس طرح کہ قدوس ہے، قیوم ہے، رحمان ہے، تو فرماتے ہیں اس کا اطلاق غیر پر کریں گے تو فرماتے ہیں یہ کفر ہے. اور شرح فقہ اکبر کے اندر ہے، قال لمخلوق یا قدوس یا قیوم یا رحمان کفر. جو مخلوق کو یا قدوس کہے گا، یا قیوم کہے گا، یا رحمان کہے گا تو فرماتے ہیں کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں. تو جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں، یعنی اسماء ذاتیہ،
ان کا اطلاق غیر پر بالکل درست نہیں ہے۔ اور جو اسماء صفاتیہ ہیں جس طرح کے رؤوف رحیم، اس طرح کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمائے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی رؤوف اور رحیم کا لفظ استعمال فرمایا۔ حالانکہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، تو یہاں پر معنی یہ ہے کہ کوئی لفظ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا اور اسی طرح کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمایا، تو وہاں پر معنی اور ہے اور یہاں پر معنی اور ہے۔ یہی مفسرین کرام نے حل تعلم لہ سمیہ کی تفسیر کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے اندر کوئی بھی شریک نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا۔ جو اسم وہاں پر استعمال ہو رہا ہے وہاں پر معنی اور ہے، اور جب مخلوق کے لیے وہ لفظ استعمال ہوگا تو وہاں پر معنی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے لیکن وہاں پر معنی اور ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے، یہاں پر معنی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے بذاتی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ تو جب اتنا بڑا فرق ہوا تو لہٰذا یہ شرک لازم نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، افعال میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، احکام میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن اس سے اکثر طور پر یہ دیابنا وغیرہ جو ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تم اس طرح کے اسماء استعمال کرتے ہو، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، تو لہٰذا تم مشرک بن گئے۔ تو ہم کہیں گے کیا قرآن پاک شرک کی تعلیم دیتا ہے؟ یہ رؤوف اور رحیم کا نام اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر خود بیان فرمایا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر شرک کا درس دے رہا ہے؟ نہ، رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ ہے وہ اور معنی میں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو یہاں پر اور معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے بذاتی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ جب اتنا بڑا فرق ہو گیا تو شرک کیسے لازم آیا؟ یعنی ایسے ہو سکتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں یہ محسوس ہو کہ یہ نام ادھر بھی استعمال ہوا ہے ادھر بھی ہوا ہے، لیکن اس کے اندر فرق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہے تو وہاں پر معنی اور ہے، یہاں پر مخلوق کے لیے جو استعمال ہوگا معنی اور ہوگا۔ اگر یہی کہا جائے کہ رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمایا، تو لہذا کیا قرآن پاک سے یہ لفظ نکال دو گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤوف الرحیم کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ تو پھر فقط رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے سلسلہ میں کیوں ضد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو حی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، تو کیا آج کے بعد اپنے آپ کو حی نہیں کہا جائے گا، اپنے آپ کو مردہ کہا جائے گا؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مؤمن مہیمن کے لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمن مہیمن اپنے سلسلہ میں ارشاد فرمائے ہیں لفظ۔ اب اللہ تعالیٰ مؤمن ہے تو کیا یہ جتنے بھی کلمہ گو ہیں آج کے بعد ان کو مومن نہ کہا جائے، وگرنہ شرک لازم آئے گا، سب کو کافر کہا جائے؟ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، حی کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو وہاں پر حی اور معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے بذاتی، کسی کے زندہ رکھنے سے نہیں، کسی کے حیات دینے سے نہیں، اور ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے بذاتی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ عطائی طور پر رؤوف الرحیم، اور اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم بذاتی ہے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ تعالیٰ کے احکام میں، اللہ تعالیٰ کے افعال میں، صفات میں، ذات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ فرماتے ہیں وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود ضروری
اور عدم یعنی نہ ہونا یہ محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی زمانے میں نیست ہو جائے۔ وہ قدیم اور ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اور وہ باقی اور ابدی ہے یعنی ہمیشہ تک رہے گا۔ وہاں پر نیست اور عدم یہ محال ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ضروری ہے۔ دوسرا عقیدہ فرماتے ہیں وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم سارے کے سارے محتاج ہو۔ مخلوق محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے کسی فرد کا محتاج نہیں ہے۔ عام طور پہ اس طرح کے شعر گائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ خدا جے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد جے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ خدا کا پکڑا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم چھڑا سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پکڑ لیں تو پھر کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ شعر درست نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بندے کی شفاعت فرما کے اس کے چھڑاتے ہیں تو وہ اسی کو چھڑاتے ہیں اور اسی کے حق میں شفاعت فرماتے ہیں جس کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اذن اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تقدیر ہے، وہی چھوٹتا ہے۔ جس کو خدا چھوڑنا چاہتا ہے لیکن اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیاروں کی شان دکھانے کے لیے ان کو واسطہ اور وسیلہ بناتا ہے، وہی چھڑاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چھوڑنا چاہے تو کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کوئی بھی جسے رب چھوڑنا چاہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت پر حاوی ہو جائے اور رب چھڑانا چاہے اور کوئی نہ چھوڑ سکے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اسے محیط ہوتی ہے، عقل اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ادراک محال ہے۔ ہاں البتہ اس کے افعال کے ذریعے اس کی صفات کا کچھ نہ کچھ تعارف، کچھ نہ کچھ پہچان، کچھ نہ کچھ معرفت ہو جاتی ہے، پھر افعال کے ذریعے اس کی صفات کی معرفت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ادراک محال ہے۔ اور چوتھا عقیدہ فرماتے ہیں اس کی صفتیں عین ہیں نہ غیر۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان صفات کو عین خدا بھی نہیں کہنا، کیونکہ جب عین خدا کہیں گے تو اب غیر خدا کو خدا کہنا لازم آئے گا۔ جب صفات کو عین کہہ دیا، عین ذات کہہ دیا، تو اب ان صفات کو بھی خدا ماننا پڑے گا، تو غیر خدا کو خدا ماننا لازم آئے گا۔ اور ان صفات کو غیر بھی نہیں کہنا، اللہ تعالیٰ کی صفات عین بھی نہیں ہے اور غیر بھی نہیں ہے۔ جب صفات کو غیر کہو گے تو صفات قدیم ہے، حالانکہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی قدیم نہیں ہے۔ اب صفات کو غیر کہو گے تو غیر خدا کو قدیم کہنا لازم آئے گا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ نہ عین ہے نہ غیر۔ فرماتے ہیں اس کی صفات نہ عین ہے نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں ہے، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکے کہ نفس ذات کی مقتضا ہیں اور عین ذات کو لازم۔ فرماتے ہیں کہ یہ صفات غیر بھی نہیں ہے اور عین بھی نہیں ہے۔ باقی کوئی کہے کہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ عین بھی نہیں ہے اور غیر بھی نہیں ہے، یہ تو عقل میں نہیں آ رہی بات، تو ہم نے پہلے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک عقلاً ہے ہی محال۔ باقی ایسے ہوتا ہے مخلوق کے اندر بھی کہ کوئی چیزیں دو بھی نہیں ہوتی اور ایک بھی نہیں ہوتی، یعنی ان کو جدا کر کے بھی نہیں دکھایا جا سکتا اور ایک بھی نہیں ہوتی۔ جس طرح کے پھول اور اس کی خوشبو ہے، اب خوشبو اس کو عین پھول نہیں کہہ سکتے اور پھول سے جدا بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، عین پھول بھی نہیں ہے، پھول سے جدا بھی نہیں ہے، کسی طرح اس کو جدا کر کے تنہا کر کے بھی نہیں دکھا سکتے اور عین بھی نہیں کہہ سکتے، یہ تو مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو وراء الورا ہے۔
پانچواں عقیدہ، جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں پیدا فرمایا ہو، بعد میں وجود میں آئی ہوں، نہ، اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح قدیم ازلی ابدی ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہے۔ چھٹا عقیدہ، اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں یہ مخلوق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو پیدا فرمایا ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق نہیں ہے، کوئی صفت بھی اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ قرآن کے خالق، تجھے واسطہ قرآن کا، اللہ تعالیٰ قرآن کا خالق نہیں ہے، بلکہ قرآن رب تعالیٰ کی کلام یعنی صفت ہے، اور کوئی صفت بھی مخلوق نہیں ہوتی، لہذا قرآن کا خالق نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ زیر قدرت داخل نہیں ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو اس کو یوں کر دے چاہے تو اس کو یوں کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اندر اس طرح کا تغیر و تبدل کرے کہ وہ حی ہے اور چاہے تو اس کو بدل کر میت بن جائے۔ صفات خدا جتنی بھی ہیں وہ زیر قدرت داخل نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر کا معنی ہر چیز پر قادر نہیں، بلکہ واللہ علی کل شیء قدیر کا معنی یہ ہے کہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ ہمارے مفسرین کرام نے واللہ علی کل شیء قدیر کا معنی یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، یعنی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ممکن ہو، مناسب ہو، اللہ تعالیٰ اس ہر چیز پر قادر ہے۔ ساتواں عقیدہ، ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی۔ حادث کا معنی یہ ہے کہ جو چیز پہلے موجود نہ ہو بعد میں موجود ہوئی ہو تو اس کو حادث کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری حادث ہیں، پہلے موجود نہ تھی بعد میں موجود ہوئی ہیں۔ لہذا مناطقہ کا فلاسفہ کا یہ نظریہ کہ کائنات عالم جو ہے یہ قدیم ہے، یہ ان کا کفریہ عقیدہ ہے۔ کوئی چیز بھی قدیم نہیں ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یہ پہلے نہ تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ آٹھواں عقیدہ، صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بددین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلہ میں ابھی ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح قدیم ہے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے۔ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو حادث بتائے گا، کہے گا کہ یہ پہلے موجود نہ تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان صفتوں کو پیدا فرمایا، یہ نظریہ رکھنے والا گمراہ بددین ہے۔ اور نوواں عقیدہ، جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے، فرماتے ہیں وہ کافر ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی شے کو قدیم کہے گا، جس طرح کے مناطق عالم کو قدیم مانتے ہیں، جہان کو قدیم مانتے ہیں، یا عقول عشرہ کو قدیم مانتے ہیں، اس طرح کی کسی چیز کو قدیم ماننا، یا جس طرح کے فلاسفہ فرشتوں کو قدیم مانتے ہیں، تو یہ بالکل کفریہ عقیدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ عالم میں سے کسی شے کو بھی جو شخص قدیم مانے گا تو فرماتے ہیں وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں ہے۔ تو لہذا آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، افعال میں بھی، احکام میں بھی، اسماء میں بھی۔ لیکن اس سے یہ کوئی نہ دھوکہ کھائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، تو لہذا رؤوف اور رحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، تو لہذا کسی اور کے لیے یہ استعمال کرنا یہ شرک ہوگا۔ حالانکہ یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفاتی نام استعمال ہو رہے ہیں وہاں پر معنی اور ہے کہ وہ بذاتی رؤوف الرحیم ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رؤوف الرحیم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں استعمال فرمایا، تو یہاں پر معنی اور ہے، یعنی عطائی طور پر۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء میں بھی کوئی شریک نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص نام ہیں ان کا اطلاق تو غیر پر ہو ہی نہیں سکتا، اور جو صفاتی نام ہیں
وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کچھ استعمال فرمائے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر شرکت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب وہ اسماء استعمال ہو رہے ہیں تو وہاں پر معنی اور ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوں گے تو معنی اور ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، اسماء ہیں، وہ سارے کے سارے منقولی ہیں، یعنی شرع پاک سے منقول ہے۔ کوئی ایسا لفظ جو شرع پاک کے اندر منقول نہیں ہے، ایسا لفظ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ جو اسماء منقول ہیں وہ تو استعمال کرنے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ منقول نہیں ہے، ایسا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں گے صفت کے طور پر، تعریف کے طور پر، تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ ایسا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جس کے اندر کوئی بھی ایسا معنی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے لیے نامناسب ہے۔ اگر منقول ہے کوئی لفظ تو اب اس کا اگر کوئی نامناسب معنی بھی ہو تو جب شرع پاک کے اندر منقول ہے تو وہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن حدیث کے اندر مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے، حالانکہ مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے اور مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے۔ اب اس معنی کے اعتبار سے ہم کہیں کہ یار اس کے اندر ایک معنی درست نہیں ہے تو لہذا مولا کا لفظ ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے، حالانکہ قرآن پاک کے اندر خود استعمال ہوا ہے۔ تو جو اسماء منقول ہیں، جو الفاظ منقول ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو وہ استعمال کر سکتے ہیں اور کرنے ہیں۔ ان کے سلسلہ میں یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا یہ معنی درست نہیں ہے، یہ معنی درست نہیں ہے۔ جب شرع پاک کے اندر خود منقول ہے تو ہم اس سلسلہ میں کوئی کلام نہیں کر سکتے۔ ہاں ضابطہ یہ ہے کہ ہم جب ایسا لفظ استعمال کریں گے جب شریعت پاک کے اندر وہ لفظ منقول نہیں ہے، تو اب ہمارے لیے ضابطہ یہ ہے کہ ایسا لفظ استعمال کرنا ہے جس کے اندر کوئی نامناسب معنی نہ ہو۔ اگر کوئی نامناسب معنی ہوگا تو ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے، بلکہ فقط اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا رائنا، میرے حبیب کو رائنا نہ کہو، کیونکہ رائنا کا ایک معنی نامناسب ہے اور دشمنان خدا و رسول وہ معنی مراد لے سکتے ہیں، تو لہذا ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا میرے حبیب کے لیے جس کے اندر نامناسب معنی بھی ہو۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں کر سکتے جس کے اندر نامناسب معنی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو بدرجات ہم نہیں استعمال کر سکتے۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا، امام احمد رضا فاضل بریلوی اور دیگر ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ اللہ میاں نہیں کہہ سکتے، چونکہ میاں کا معنی بزرگ بھی ہوتا ہے، عزت والا بھی ہوتا ہے، لیکن میاں کا معنی شوہر بھی ہوتا ہے، اور شوہر کا معنی اس معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ درست نہیں ہے، تو لہذا یہ لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حاضر کا معنی جسم کے ساتھ موجود ہونے والا، جسم کے ساتھ موجود، ناظر کا معنی آنکھ سے دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے، آنکھ سے بھی پاک ہے، اگرچہ حضور جو ہے بمعنی علم بھی استعمال ہوتا ہے اور نظر بمعنی رؤیت بھی استعمال ہوتا ہے، اس معنی کے اعتبار سے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے درست ہیں، لیکن دوسرا معنی یعنی جسم کے ساتھ موجود ہونا اور آنکھ سے دیکھنا، یہ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے، جس طرح کہ عام طور پر کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے چونکہ اس کا ایک معنی درست نہیں ہے۔ لیکن یہ ضابطہ ذہن میں رہے کہ یہ ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا کہ ایسا لفظ جس کے اندر نامناسب معنی ہو وہ استعمال کرنا درست نہیں ہے، یعنی اس لفظ کے سلسلہ میں یہ کہیں گے کہ یہ لفظ درست نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے استعمال کر دیا تو کیا اس کے قائل کے متعلق کیا حکم ہوگا؟ قائل کو گمراہ اور کافر ہرگز نہیں کہیں گے، چونکہ ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کلام کرتا ہے تو حتی الامکان اس کلام کو اچھائی پر ہی معمول کیا جائے گا۔ تو جب مومن کلام کر رہا ہے تو اس
کلام کے اندر چونکہ اچھا معنی بھی موجود ہے تو حتی الامکان یہی گمان کریں گے کہ اس مسلمان نے اچھا معنی ہی مراد لیا ہوگا، لیکن کلام کے سلسلہ میں بہرکف منع کریں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ رائنا برے معنی کو دیکھ کر اور برا معنی ذہن میں رکھ کر یہ رائنا کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن برا معنی تو موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ فرمایا یہ لفظ ہی استعمال نہیں کرنا۔ تو اسی طرح اگر کوئی معنی برا نہ بھی لیتا ہو، ایسا لفظ جو شرع پاک کے اندر منقول نہیں ہے، ایسے لفظ کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے جب اس کے اندر برا معنی موجود ہو۔ فتاوی شارح بخاری کے اندر جلد اول اور صفحہ نمبر 140 پر یہی ضابطہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بعض ایسے الفاظ جو دو ایسے معنی میں مشترک ہوں جن میں ایک کا اطلاق باری تعالیٰ پر درست اور دوسرے کا کفر خود قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں وارد ہے، مثلا مولا اس کے ایک معنی آقا کے اور دوسرے معنی آزاد شدہ غلام کے، مگر جو کہ شریعت میں وارد ہے اس لیے منع نہیں، اور میاں وارد نہیں اس میں ایہام تحقیر ہے اس لیے ممنوع۔ یہ ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں جو لفظ شرع پاک کے اندر منقول ہے وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں یہ نہیں کہنا کہ اس میں نامناسب معنی ہے، اس میں نامناسب معنی ہے تو لہذا نہیں استعمال کر سکتے۔ جب شریعت مطہرہ نے خود استعمال کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ وہ استعمال کریں گے، لیکن جو شرع پاک کے اندر لفظ وارد نہیں ہے، اب ہم اپنے پاس سے کوئی لفظ استعمال کریں گے تو اب ہمیں حکم ہے کہ تم وہ لفظ استعمال کرو گے جس کے اندر نامناسب معنی نہ ہو۔